السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ ہم اجنور اسلام ڈاکٹر منور حسین چیمہ صاحب کی کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا مثالی سیٹ نمبر 39 ہے۔ اس کے بعد 2 رہ گئی ہیں اور اس کے بعد پیپر ہیں ان کے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم ضرور اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو نئے اور پرانے تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور سنیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی کس صورت میں تہجد کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل۔ امام قرطبی کی تفسیر کا نام ہے الجامع الاحکام القرآن۔ قرآن حکیم کی کتنی صورتیں ہیں؟ صورتوں کا آغاز دعا سے ہوتا ہے۔ 3۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو فرعون نے تعقب کیا، پھر وہ کس سمندر میں غرق ہوا؟ بحر کلزم۔ تو یاد رہے کہ بحر کلزم میں غرق ہوا۔ قرآن حکیم کی وہ کون سی 2 آیات ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 القابات بیان ہوئے ہیں؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46۔ قرآن حکیم کی کس صورت میں منافقین کے کردار کو بیان کیا گیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔ تو یاد رہے پہلے ان آیات کا ذکر نہیں تھا لیکن اب ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، تو تھوڑا سا مزید ہم قرآن حکیم کی آیت کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن حکیم کی آیات کی تعداد ہے 6236 اور 6666 بھی کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی گنتی جو ہے وہ اپنے حساب سے دوبارہ کریں گے۔ قرآن حکیم کی پہلی سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ آیت حجاب کس سورت میں ہے؟ سورہ احزاب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام کس پیغمبر کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ تو یاد رہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اعلان برات سے مراد کون سی آیات ہے؟ سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات۔ قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں یوم الحج الاکبر یا حج الاکبر کس سال کے حج کو کہا گیا ہے؟ 9 ہجری۔ تکمیل دین میں دین والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم ولی دین کس قرآن کی کس صورت میں ہے؟ سورہ مائدہ میں۔ قیامت کے دن کس پیغمبر کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بار بار سوال ریپیٹ ہو رہا ہے۔ حدیث میں مفتاح الجنہ جنت کی کنجی کس رکن کو کہا گیا ہے؟ نماز۔ حدیث کی کتاب جامع ترمذی ابواب المناقب کی ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف نبوت سے کب نوازا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ جن کے نوجوان بیٹی جہاد میں شہید ہوا تھا نقاب پہنے آئیں۔ ایک صحابی نے تعجب سے کہا اس قدر شدید صدمے کی حالت میں بھی چہرے پر نقاب ہے؟ وہ عورت کہنے لگی میں اپنے بیٹا تو کھویا ہے لیکن اپنی حیا تو نہیں کھوئی۔ اس عظیم خاتون کا نام کیا ہے؟ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا۔ قیامت کے دن اس پیغمبر کی سفارش کے لیے سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کا پسندیدہ مشروب کون سا تھا؟ اونٹنی کا دودھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس فرشتے کو اپنا دوست قرار دیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شہر کے لیے دعا فرمائی؟ اے اللہ وباؤں والی اس سرزمین کو برکتوں کا گہوارہ بنا دے، مدینہ منورہ۔ قیامت کے دن کس پیغمبر کو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں التجا کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کی فکر تھی؟
تو یاد رہے کہ نبیوں کو اپنی امت کے متعلق کچھ نہ کچھ فکر رہتی ہے۔ کہیں دنیا پرستی ایک دوسرے سے مقابلہ نہ شروع کر دے، جو کہ آج کل ہو رہا ہے، ایک سے ایک اونچی بلڈنگ، ایک سے ایک امیر اور ایک سے ایک گاڑی لینے کا شوق، اور موبائل بھی آج کل کے دور میں۔ اس مشرک کا نام کیا ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر پہنچ جائیں اور ایک تحریر لکھوا کر 4 فرشتوں کے ہمراہ نیچے آئیں تاکہ وہ آپ کے دعوے کی تصدیق کریں تو میں اسلام قبول کر لوں گا؟ عبداللہ بن ابی امیہ۔ حدیث کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا کون سا تھا؟ اونٹنی کا گوشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شہر کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو اس پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے؟ قسطنطنیہ۔ قیامت کے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم کس نام سے مرسوم ہوگا؟ لواء الحمد۔ روز محشر جہنم پر قائم پل صراط کو سب سے پہلے کون سے پیغمبر پار کریں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کس رضائی بہن کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی تھی؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس غزوے کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ یہ معشر الانصار، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ دوسرے لوگ اونٹ، بھیڑیں اور بکریاں لے کر اپنے گھروں کو واپس جائیں اور تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کو واپس لوٹو؟ غزوہ حنین۔ ان صحابی کا نام کیا ہے جو غزوہ احد کے دوسرے دن یا غزوہ احد کے دن سر پر سرخ رومال باندھے اکڑتے ہوئے نکلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ چال خدا کو سخت ناپسند ہے لیکن آج بہت پسند ہے؟ حضرت ابو دجالہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اصحاب صفا کے معلم ہونے کا شرف کس صحابی کو حاصل تھا؟ حضرت عبادہ بن سنامت یا زنامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے عالم کون تھے جو بعد ازاں اسلام میں داخل ہو گئے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس تاریخ کو اعلان برات سنایا؟ 10 ذوالحجہ۔ جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خلیفہ راشد نے روانہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس خلیفہ راشد نے یہ الفاظ کہے تھے کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے خدا کی قسم ان کے خلاف جہاد کروں گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس دنیا کے جانے کے بعد لوگوں نے جہاد اور نماز میں فرق کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت دور میں کس حاکم نے اس وجہ سے دین چھوڑ دیا کہ امیر المومنین نے اس کے خلاف غریب دیہاتی کو تھپڑ مارنے کا قصاص کیوں دلایا ہے؟ جبلہ بن ایہم غسانی۔ کن خلیفہ راشد کے دور میں عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام کیا تھا جو خالص مومن تھے؟ عبداللہ بن عبداللہ۔ یاد رہے کہ کئی منافقوں کے بیٹے جو ہیں وہ مسلمان رہے ہیں اور مسلمان ہوئے ہیں اور صحابی بھی ہوئے ہیں۔ چلیں ایک لمبی بحث ہے بہرحال۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قبیلے کے سردار تھے؟ خزرج۔ کس ملک کے سفیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اتنے جاہ و جلال والا نہیں دیکھا؟ یمن۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد حکومت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس علاقے کا گورنر مقرر کیا تھا؟ شام۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس جگہ پیدا ہوئے؟ اصفہان کے قریب جے گاؤں۔ اصفہان کے قریب جے گاؤں میں۔ خیر، وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہجرت کے پہلے سال مسلمان ہوئے لیکن ایک یہودی کے غلام ہونے کی وجہ سے وہ غزوہ بدر غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جعفر بن خالد برمکی کو کس عباسی حکمران نے قتل کرایا؟ ہارون رشید۔ عباسی دور میں وزارت کے عہدے پر فائز بے بن یونس کو کس حکمران نے قتل کرایا؟ ہادی۔ ہارون رشید کے دور میں وزیر قانون کے عہدے پر فائز تھے امام ابو یوسف۔ فرقہ کرامتہ کے بانی کا نام ہے ہمدان کرامت یا کرمت۔ کنز الاعمال کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ علی المتقی۔ علی المتقی۔ خلافت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پیچھے رہنا، پچھلی جانب۔ کس عثمانی خلیفہ نے قسطنطنیہ کے نام بدل کر استنبول رکھا؟ سلطان محمد فاتح نے۔ کس فاطمی خلیفہ کے دور میں دور خلافہ قاہرہ یا دار خلفائے قاہرہ میں ایک عظیم عمارت قائتہ الذہب تعمیر ہوئی؟ عزیز باللہ۔ خلافت فاطمیہ کس علاقے میں قائم ہوئی؟ بلاد مغرب۔ خلافت فاطمیہ کا خاتمہ کس حکمران کے ہاتھوں ہوا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ نظارت کا دوسرا نام ہے مخابرہ یا مخابرہ۔ مزاربت یا مداربت ایک دوسرا نام ہے قرض یا مقارضہ۔ قراض یا مقارضہ۔ کتاب العقد الفرید کے مؤلف یا مصنف کا نام ہے ابن عبدر یا ابن عبدالربہ اندلسی یا ابن عبد ربہ اندلسی۔ امام ابو الحسن اشعری کس شہر میں پیدا ہوئے؟ بصرہ۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا رشتہ ہے؟ بیٹے ہیں۔ کس سال کے حج میں مشرکین عرب میں سے کوئی بھی حج نہ کر سکا؟ 10 ہجری۔ امام غزالی کا اصل نام کیا ہے؟ ابو حامد محمد بن محمد۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو کب فتح کیا؟ 583 ہجری۔ یاد رہے تاریخیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ مقالات اسلامین کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ امام ابو الحسن اشعری۔ ناصر سنت کن امام کا لقب تھا؟ امام ابو الحسن اشعری۔ امام ابو الحسن اشعری ناصر سنت کس امام کا لقب ہے؟ امام ابو الحسن اشعری۔ امام احمد بن حنبل کے علاوہ اور کون سے عالم دین تھے جنہوں نے معتزلہ کے عقیدہ خلق قرآن کو تسلیم نہ کیا؟ محمد بن نوح۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی کا نام کیا تھا؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبرص کے سن ہجری میں فتح ہوا؟ 27 ہجری یا 28 ہجری میں؟ یہ
امام کا قول ہے کہ بیٹیاں حسنات ہیں اور بیٹے نعمت، اللہ تعالیٰ حسنات کے بدلے ثواب دے گا لیکن نعمتوں کا حساب لے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن جوزی کا سال پیدائش کیا ہے؟ 507 ہجری۔ ابو الحسن الماوردی کا سال وفات کون سا ہے؟ 450 ہجری۔ تقویٰ کا مرکز ہے دل۔ لفظ خلافت کا مادہ ہے خلف۔ مولانا جلال الدین رومی کے مرشد کا نام ہے شمس تبریز۔ تعزیر کا لغوی معنی ہے تادیب، سکھانا یا سکھلانا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کس کے شاگرد تھے؟ مولانا اشرف علی تھانوی۔ یحییٰ بن خقان کس عباسی حکمران کے دور میں وزارت کے عہدے پر فائز تھا؟ عہد پر یا عہدے پر؟ عہدہ ہی ٹھیک ہے۔ مقتدار باللہ۔ وزارت کا ایک دوسرا نام ہے محاکلہ۔ حج کا رکن عظیم کس سے کہا جاتا ہے؟ وقوف عرفات۔ مکہ معظمہ میں حاضری کے بعد حج کا سب سے پہلا عمل کیا کہلاتا ہے؟ طواف قدوم۔ کیمیائی سعادت کس کی تالیف ہے؟ تصنیف ہے یا تالیف ہے؟ امام غزالی کی۔ ربیع بن یونس کس عباسی حکمران کے دور میں وزارت کے عہدے پر فائز تھا؟ ابو جعفر منصور۔ نکاح کا لغوی معنی ہے وابستگی۔ عورت کا نفقہ فرض ہے شوہر پر۔ تفسیر المنار کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ محمد رشید رضا۔ فاطمی خلافت کل کتنا عرصہ قائم رہی؟ 268 سال، 268 ایئرس، 268 سال۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے قرآن حکیم کا ترجمہ کس زبان میں لکھا؟ کس زبان میں کیا؟ فرانسیسی۔ مدراج النبوہ کس کی تصنیف ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی۔ عراق کی کرنسی کا نام دینار ہے۔ مسجدوں کا شہر کس کو کہا جاتا ہے؟ ڈھاکہ۔ ترانہ ہندی کس شاعر نے لکھا؟ علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال کے ایک شعر کا مصرع ہے میرے عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ یہاں کون سا علاقہ مراد ہے؟ پاک و ہند۔ سقوط بغداد کب ہوا؟ 656 ہجری اور 1258 عیسوی۔ بہار شریعت کے مصنف کا نام؟ مولانا امجد علی۔ کشف الظنون کس کی تصنیف ہے یا کن کی تصنیف ہے؟ حاجی خلیفہ کی۔ فرعون کی بیوی کا نام جو جنت میں جائے گی؟ آسیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت انقلاب کس کی تصنیف ہے؟ سید اسعد گیلانی کی۔ عباسی دور میں وزارت کے عہدے پر فائز ابو ایوب موریانی کس حکمران کے ہاتھوں قتل ہوا؟ ابو جعفر منصور۔ تاریخ دولت فاطمہ کے مصنف کا نام؟ رئیس احمد جعفری۔ فن حدیث کے سلاست یا سلاسیات جن روایات کے سند میں مصنف سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صرف 3 راویوں کا واسطہ ہو، ان کی تعداد ہے 21۔ علم ریاضی کی شاخ الجبرا کا موجد کس مسلم سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ محمد بن موسیٰ خوارزمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بوڑھا کر دیا سورہ تکویر نے۔ اسی کے ساتھ ہمارا مسلسل نمبر جو ہے وہ 39 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز ہم جلد ہی 40 کا مطالعہ ضرور شروع کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اس کو سنیں۔ لفظی غلطی اگر مجھے
پڑھنے میں ہے یا اٹکن ہے تو آپ ضرور مجھے آگاہ کریں کہ یہ فلانا جو ہے وہ آپ نے غلط پڑھا ہے یا اس کا جواب غلط ہے، تاکہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں شارٹ ویڈیو بنا کر۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔